بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے اس حصے میں ہم تھوڑا اس بات پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ جب قریش مکہ نے مختلف حربے استعمال کیے، ان کی اسٹریٹجی وہ ہر جگہ ناکام ہو رہی تھی، تو پھر اس میں انہوں نے تھوڑا وہ مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی. تو ہوا یوں کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کر رہے تھے، جو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جو وہ قریش مکہ میں تبلیغ کر رہے تھے، تو یقیناً ان کے پاس تو اس کے متعلق کوئی جواب نہیں تھا. وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم شاعری میں بڑے ایکسپرٹ ہیں، لیکن قرآن کا وہ بدل نہیں لا سکے. اور اسی طرح سے یہ ہوا کہ پھر جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تو جو ان کا انداز تھا، اس کے مقابلے میں بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے. اچھا، پھر انہوں نے یہ سوچ لیا کہ عرب میں جو ہمارے ہمسائے ہیں مدینہ میں، وہاں اہل کتاب رہتے تھے. اہل کتاب سے معنی ہمارے ہیں یہاں وہاں کے یہودی، جوز. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ یہ جو آسمانی صحیفے ہیں، وہ کتاب کا علم رکھتے ہیں، تو ان کو یہ مونوتھیزم اس کے بارے میں ان کو پتہ ہے، توحید کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، یا جو بھی انہوں نے وہاں سوچا. قریش کا جو وہ ایک قسم کا ایک ڈیلیگیشن انہوں نے مدینہ میں بھیجا. تو اس میں ان کے دو بڑے آدمی تھے. ایک تو وہی جس کے بارے میں ہم نے پچھلے پارٹس میں بھی بات کی، نضر بن حارث اور عقبہ ابن معیط. یہ جو بڑے لیڈر تھے ان کے، یہ مدینہ چلے گئے. اور وہاں انہوں نے جو یہودی تھے، اہل کتاب تھے، ان سے انہوں نے بات کی کہ ہمارے وہاں ایک ہمارا اپنا آدمی ہے جو کہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. اور ہماری کتابوں میں تو یہ آیا ہے کہ جب یہودیوں نے وہاں جو اہل کتاب کے جو ان کے اسکالرز تھے، انہوں نے جب باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ ایسی نشانیاں تو ہماری کتابوں میں، اگر وہ ایسے ہیں تو پھر تو وہ بالکل نبی ہے. کیونکہ ان کی کتابوں میں تو ان کو یہ سنایا گیا تھا، وہ صدیوں سے یہ سنتے آ رہے تھے کہ ایک رسول آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے. اس لیے جب نشانیاں سن کے تو ان کو کوئی کنفیوژن نہیں رہا. پھر بھی انہوں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو 3 سوالات دیتے ہیں، تو جب آپ مکہ واپس جائے، آپ اپنے جو آپ کا وہاں نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ ان کے سامنے جائے اور ان سے یہ 3 کوسچن، یعنی 3 سوالات ان سے کرے. اور سوالات یہ تھے کہ وہ ان کو پہلے بتایا کہ وہ آدمی تھے جو کہ غار والے جو غائب ہو گئے تھے. تو یہ ایک سوال تھا جس کو کہ ہمارے یہاں اصحاب کہف کے اصطلاح استعمال کی جاتی. اور انہوں نے کہا کہ ایک عالمی سیاح، ایک ٹریولنگ مین جو زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک گیا ہو، یہ ان کا دوسرا سوال تھا. اور تیسرا سوال انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ان کو یہ پوچھیں کہ روح کے بارے میں، روح کے بارے میں. تو 3 سوالات. اب یہ سمجھے کہ یہ کتنے بڑے، کیونکہ اس میں جو پہلے 2 سوال، اگر جب تیسرے سوال کو یہ کہیں گے کہ فلسفے کے متعلق تعلق رکھتا ہے، اس میں فلسفی بھی بحث کرے، لیکن 2 تو وہ بالکل ہسٹری میں تو ان کا کوئی پتہ نہیں تھا نا کہ یہ کون آدمی جو ایک زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف گیا ہو. اسی طرح سے وہ اصحاب کہف، وہ کتنے دن وہ کہاں رہے، وہ غار کہاں ہے، ایسے تو بہت سارے اس میں ڈائمنشنز اصحاب کہف کے سوال میں نکلتے. تو انہوں نے نضر بن حارث اور عقبہ ابن معیط واپس آ کے انہوں نے اپنے آدمیوں کو یہ بیان کیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اچھا، جب وہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں آپ کے سوالات کا جواب دیتا ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کل آ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل نہیں ہوئی. تو ہمارے جو مفسرین ہیں یا جو اصحاب جو حدیث ہے، جو شان نزول پہ یا شان ورود پہ بات کرتے، وہ یہی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انشاءاللہ نہیں پڑھا تھا. تو ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ سنقرئک کا فلا تنسیٰ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہوگی جو کہ ایک عام آدمی نہیں سمجھتا. وہ ایک الگ پہلو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ بھول جاتے تھے، ایک الگ ڈیبیٹ ہے ہمارے. تو ہم تو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا آپ اس کو بھول جاتے ہیں. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم سمجھتے کہ پیغمبر کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں انشاءاللہ کہنا بھول جاؤں، پیغمبر بھول جائے. تو بات تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، کتنی تعلیم ہے، وہ تو مفسرین اس پہ بحث کرتے ہیں.
اور 15 دن تک وہی نہیں آئی، آپ پہ نازل نہیں ہوئی، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب کتنا کروشل ٹائم رہا ہوگا۔ تو پھر ایک دن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کر آئے اور انہوں نے آپ سے اس بارے میں مطلب بتا دیا۔ تو پہلی جو 2 سوالات اس کے مطلب سورہ کہف نازل ہوئی، جس میں اس کے سوالات ہے کہ اصحاب کہف جو عالمی سیاح وغیرہ۔ اچھا، تیسرا سوال اس کے مطلب یہی تھا کہ مطلب یہ مطلب ہمارے رب کے امر میں سے ایک ہے، تو یہ کوئی آدمی نہیں جان سکتا۔ تو بالکل وہ تو اس سے مطلب ہل کے رہ گئے تھے نا، ایک جب ایسے سوالات کے جواب جو کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان میں نہ ہو، ایسے سوالات کے جواب تو آپ نے دیے، تو اس طرح ان کا ایک مطلب ایک اور حربہ وہ بھی ناکام ہو گیا یہاں پہ قریش کا۔ تو بری طرح وہ پولیٹیکلی، ملٹریلی، وہ ان کا اکنامک بیک آؤٹ، اسی طرح سے اس سے پہلے کا واقعہ ہے، تو سارے یہ مطلب اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ تو یہ جو برہان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے بارے میں کہا، تو یہ تو وہ ہے کہ آپ سوچتم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دلیل ہے پھر وہی کا آپ پہ نازل ہونا۔ تو یہ تفسیر کا بھی موضوع ہے اور حدیث کا بھی موضوع ہے، ہم صرف اس کے ہسٹوریکل پارٹ پہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہاں پہ ہوا، ایک بڑا مطلب جس کو کہ مطلب میراکل ہماری زبان میں معجزہ کہتے ہیں، وہ جس پارٹ میں ہم شعب ابی طالب میں ہم بات کر رہے ہیں پچھلی پارٹ، وہ وہیں پہ ہوا تھا۔ تو اصل میں ہوا کہ جس کو ہمارے یہاں شق القمر کہتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا۔ تو آپ کے بڑے معجزات میں ہے کہ وہ صاحب رجعت شمس و شق القمر نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ ایک بڑا معجزہ ہے، اور بخاری وغیرہ تمام کتابوں میں اس کے متعلق مطلب جو روایات ہم تک پہنچی ہے۔ اور اس میں تو صحابہ عبداللہ ابن مسعود، حذیفہ اور جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ تو بالکل اس کے چشمدید گواہ ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور باقی اصحاب کبار نے تو یہ سنا۔ تو اصل میں یہ انہی دنوں کی بات ہے جب آپ شعب ابی طالب میں مطلب وہاں پہ اس گاٹھی میں تھے آپ، اور مینا میں آپ ایک دن آئے تھے، اور یہ مطلب سن سیٹ جب آفتاب ڈل رہا تھا، غروب آفتاب کے ٹائم پہ، اور اس میں دونوں باتیں آئی ہے۔ کچھ نے یہ لکھا ہے کہ قریش مطلب انہوں نے آپ سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک معجزہ آپ ان کے لیے یہ چاند کے 2 حصے کرے، اور کچھ نے یہ کہا کہ نہیں، مطلب اس میں قریش کا مطلب کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی ان کی، لیکن قریش کے لوگوں نے یہ دیکھ لیا تھا۔ تو اصل میں کیا ہوا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ پلک جپک تک مطلب وہ ٹوئنکلنگ آف آئی، اتنے ٹائم تک یہ مطلب یہ معجزہ رہا کہ آپ نے چاند کی انگلی سے، آپ نے چاند کے اپنے انگشت مبارک سے آپ نے چاند کے 2 حصے کر دیے، اور آپ کے اصحاب کرام نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد مشرکین مکہ انہوں نے بھی دیکھ لیا۔ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی بڑا جادوگر ہے، شاید ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ تو پھر آپ نے بات کی کہ جو باہر کے لوگ ہیں آپ ان سے بھی دریافت کریں، تو جب وہ بھی آئے تو انہوں نے بھی اس کو دیکھ لیا تھا۔ تو ایک بڑا معجزہ ہے، مطلب وہ جو عقل کی بنیاد پہ اس کو ان کے لیے تو بڑا مشکل ہے، لیکن جو ایمان رکھتے ہیں ان باتوں میں ان کے لیے کوئی بڑا مشکل نہیں ہے یہ مطلب یہ باتیں سمجھنا یا ماننا ان کو۔ ہمارا تو اس پہ ایمان ہے کہ آپ نے چاند کے 2 حصے کر دیے تھے، اور آپ کے بڑے معجزات میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ احادیث کی بڑی بڑی کتب میں، اور کچھ نے تو مطلب وہ قرآن کی آیات سے اس کا استدلال کیا ہے۔ تو یہ بڑا، لیکن اس کے باوجود بھی قریش کے لوگ وہ آپ پہ ایمان مطلب نہیں لائے۔ تو یہ مطلب ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ ایمان نہیں لائے، لیکن آپ کے بڑے معجزات، یہ شعب ابی طالب میں یہ واقعہ ہوا۔ اچھا، اس کے بعد مطلب ایک اور معاملہ اس میں یہ رہا کہ ان دنوں اسلام بھی پھیل رہا تھا، کہ یہ جو ہمارا بڑا مطلب کروشل پیریڈ تھا، اس میں اسلام بھی پھیل رہا تھا۔ تو اس میں ایک بات مطلب اس میں یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ نجران جو کہ مکہ اور یمن کے بیچ میں ایک شہر ہے، یہ تو مطلب علامہ حلبی نے اس کو لکھا ہے، اور ابن ہشام نے یہ لکھا ہے کہ لوگ حبشہ سے، ابیسینیا، ایتھوپیا، جس کو ہم نے وہ ہجرت کے پارٹ میں بیان کیا تھا، تو وہاں سے کوئی مطلب یہ لکھا ہے کہ وہ وہاں کے کرسچنز تھے، نصارہ، اس سے وہ تعلق رکھتے تھے۔ تو انہوں نے سنا ہوگا جب لوگ وہاں پہ صحابہ ہجرت کر کے انہوں نے سنا تھا ان نشانیوں کے بارے میں، تو وہ مکہ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مذہبی سوالات کیے، کیونکہ وہ جو جاننا چاہتے تھے اس کے بارے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی، اور آپ نے ان کے جوابات ان کو سنائے اور وہ ایمان لے آئے۔
مطلب یہ وہ نجران کا واقعہ نہیں ہے جو مدینہ میں ہوا تھا، یہ مکہ میں، اور یہاں اس کو سیرت کی کتابوں میں علامہ پیر کرم شاہ ظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ دی، اور سورسز میں بھی آپ کو ملے گا کہ وہ لوگ آئے تھے، تو اور شاید یہی ہے کہ وہ مطلب حبشہ اس سے تعلق رکھتے کہ ان کے صحابہ وہاں گئے تھے، انہوں نے سنا ہوگا، اور یہ تو ہے کہ جاتے وقت ان کو مکہ کے لوگوں نے بڑے تانے دیے تھے، ابو جہل وغیرہ نے، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، تو یہ ایک بڑا واقعہ۔ اچھا، اسی طرح سے اسلام اور بھی پھیلا تو طفیل ابن عمر جو کہ جو دوس الدوسی ان کو وہ اس قبیلے سے تعلق ہے، بڑا ایک قبیلہ تھا، تو وہ بھی مکہ آیا تھا، اور کیونکہ قریش یہ چاہتے تھے کہ جو بھی مکہ آئے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھیں، یا تو وہ ان کو ایسی باتیں سنا دی کہ معاذ اللہ یہ جادوگر ہیں، یا باقی ان کی باتیں میں یہ بیان کر رہے تھے، تو بہت قریش نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن ایک بار ان کو ٹائم مل ہی گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے، اور پھر جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب ان کی باتیں سنی، قرآن سنا، ان کی باتیں سنی، تو بالکل ان کا دل اسی وقت متاثر ہو گیا اور وہ ایمان لے آئے، یہ ایک مطلب ان کا ایک بڑا اعزاز تھا، تو واپس آ کے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اپنے قبیلے میں یہ کہا کہ میں وہاں پہ تبلیغ کروں، لیکن اس کا قبیلہ مطلب اسلام کے لیے تیار نہیں ہوا، تو اس کے مطلب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا بھی کی تھی کہ اللہ اس کو مطلب اللہ تعالیٰ اس کو ایک معجزہ دکھائے، جو کہ وہ نور پھر وہ ظاہر ہوا تھا، وہ ایک الگ بحث ہے اس میں، لیکن اس کے جو والد تھے اور اس کی بیوی تھی وہ ایمان لے آئے، تو اس کے قبیلے میں کوئی زیادہ لوگ ایمان نہیں لے آئے، لیکن اس کے گھر والے یہ لوگ ایمان لے آئے، تو ایک بڑا اس کا مطلب یہ واقعہ رہا۔ اچھا، اسی طرح سے مطلب ایک عائشہ جو کہ بنو بکر سے مطلب تعلق رکھتے تھے، وہ بھی ایمان لانا چاہتے تھے، لیکن قریش نے ان کو یہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زنا سے روک دیں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اب زنا کی رغبت نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو شراب سے روک دیں گے، تو اس پہ وہ مطلب رک گئے کہ میں اس پہ اور ٹائم لیتا ہوں کہ شراب کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، تو پھر آپ مطلب صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، لیکن وہ زندہ نہیں رہا، تو اس لیے وہ مطلب ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ بڑی بدقسمتی تھی اس کی کہ وہ یہ گھر سے نکل کے آیا تھا کہ میں ایمان لے آؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو ایک اس بات پہ کہ شراب مجھ سے نہیں چھوٹتی، وہ ایمان نہیں لے آیا۔ ارے ایک اور مسئلہ ان دنوں کا تھا، وہ بڑا ایک رکانہ وہاں کا ایک بڑا پہلوان رسلر تھا وہاں مکے کا، تو بڑا مطلب وہ پہلوان رسلر تھا وہاں کا، تو ایک دن وہ مطلب ایک گاٹھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، تو اس نے یہ کہا تھا کہ مطلب میں رسلر ہوں، پہلوان ہوں، تو اگر آپ کشتی میں مجھ کو ہراتے ہیں تو میں مطلب ایمان لے آتا ہوں، تو یہ ہماری کتابوں میں آیا ہے، سیرت کی کتابوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار مطلب اس کو گرایا، اس کی چھاتی پہ آپ چڑھ گئے، یعنی کہ 3 بار اس کو ہرا دیا، اور پھر مطلب وہ یہ پہلی بار تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید مطلب کچھ ہوا ہو، کیونکہ اس کو مطلب بڑا فخر تھا اپنی طاقت پہ کہ میں بڑا ایک طاقتور آدمی ہوں، تو آخر اس نے وہ کلمہ پڑھ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے وہ بکریاں وغیرہ تھی جس نے لگائی تھی وہ ان کو واپس کر دی، تو ایک بڑا تھا ہے کہ اس پیریڈ میں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مطلب شعب ابی طالب میں جب آپ رہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد بڑا ایک مطلب وہاں ایک مذہبی سوالات اس قسم کا ماحول تھا، جب نجران سے لوگ عیسائی آئے، پھر یہودیوں نے جو یہاں مدینہ میں رہتے تھے اہل کتاب، انہوں نے آپ کو سوالات بھیجے جو کہ مکن ڈیلیگیشن کے پاس، تو یہ، اور اسی طرح معجزات کا ایک دور تھا جب چاند 2 ٹکڑے ہوا، اور قرآن تو بذات خود ایک معجزہ ہے، اور اسی طرح جو وہ رکانہ پہلوان مطلب ان کو آپ نے ہرایا۔ اچھا، پھر انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ درخت کو بلائے، آپ نے اس کو بلایا، تو یہ ایک ایسا پیریڈ تھا اس میں، اور یہ مطلب ایک بڑا سکسیسفلی آپ کا رہا، مطلب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہر مطلب ایونٹ، آپ کا ہر قدم کامیابی ہے، ہم یہ مطلب عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ آپ مطلب آپ کبھی ناکام ہوئے ہو، تو جو آپ کو وہ تدریجی سسٹم رہا کہ آپ نے دھیرے دھیرے کر کے تبلیغ، اور دھیرے دھیرے کر کے لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے، تبلیغ ہو رہے، ان کو تیار کیا جا رہا، وہی اس پیریڈ میں بھی رہا کہ معجزات میں، سوالات میں، ہر جگہ وہ مکن قریش ہار رہے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بڑا مطلب موڑ آتا ہے جس کو کہ ہمارے عام الحزن کہتے ہیں، کہ غم کا سال اس کے بعد شروع، جب آپ شعب ابی طالب سے واپس آ رہے، اور پھر آپ نے مکہ سے باہر طائف وغیرہ، اور پھر آپ کو اسراء اور معراج کرائی گئی، اس پہ ہم اگلے پارٹ میں انشاءاللہ تعالی بات
کرتے ہیں. تو آج ہم اسی پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں جو ہم نے مطلب یہ جو یہودیوں کے سوالات، عیسائیوں کے سوالات اور پھر معجزات وغیرہ اس پہ بات کی. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.